ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. عید اسپیشل. ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم, ڈاکٹر شہلا جاوید صاحبہ. بریک پہ جانے سے پہلے سر جس طرح سے ڈومینیشن کی بات ہو رہی تھی, تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے بچوں کی شادیاں ہو گئیں, وہ لوگ اپنی فیملیز میں ماشاء اللہ سیٹل ہیں, تو آپ لوگ مطمئن ہیں؟ ماشاء اللہ الحمد للہ بہت مطمئن ہے. اللہ نے بہت کرم کیا ہوا ہے اور دے آر آل ماشاء اللہ ہیپیلی میرڈ. اور الحمد للہ لائف میں بھی دے آر آل, کوئی ایسا نہیں ہے ہمارے بچوں میں کہ جو ہاؤس وائف ہو یا کچھ نہ کر رہا ہو. دے آر آل ویری ایکٹیو. جو بھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلیس کیا ہے ماشاء اللہ. اچھا میم, کیونکہ آپ ساس بھی ہیں تو بطور ساس آپ ڈومینیٹنگ ہے یا جو بہو کہہ دے آپ کہتی ہیں بس ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ڈومینیٹنگ نہیں ہے. آج کا زمانہ کا ہے ڈومینیشن کا. اچھا, زیادہ فرینڈلی ہے. فریڈم, جتنا آپ کسی کو فریڈم دیں گے اتنا وہ اچھی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ بات ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ بہت چینج ہو گیا وقت. جیسے ہم اپنے والد صاحب کے آگے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کچھ بولیں یا کچھ کریں, لیکن اب بچے اتنی اویئرنیس آ گئی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بری چیز نہیں ہے, لیکن اویئرنیس ہونا اچھی چیز ہے, اپنا ڈسکس کرنا اچھی چیز ہے, مگر اوبویسلی وہ جو ایک گناہ گار نہ ہوں, بس یہی ہوتا ہے کہ اپنی کہ وہ ان کو ایک لمٹ, ریڈ لائن ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیونکہ ہمیں نہیں فرق پڑتا اگر بچے, کبھی ایسا ہوا نہیں لیکن اللہ نہ کرے, لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف دیکھنے والوں کے لیے, کہ ایک بچہ بدتمیزی کرے, کیونکہ بدتمیزی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بہت بڑی سزا ہے پھر اس کی, اگر ایون استاد کے ساتھ بھی. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند چیزوں میں سے. اچھا, جو آپ نے پوچھا نا کہ اباؤٹ دا ساس اور بہو کا ریلیشن شپ, تو میری مینٹر بہت اچھی تھی میری ساس. اچھا, شی واز اے ویری کائنڈ وومن, اور انہوں نے ہمیں احساس دلایا تھا کہ ہم تینوں بہویں اکٹھی رہتی تھیں. ہاں جی, ایک اور تینوں کو فریڈم تھی. اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ فرام ہر. مینج وہ کرتی تھی گھر, اور ہم سب ٹوٹلی فری تھے. کوئی وہ پوچھنا ہی نہیں انہوں نے کبھی کچھ کہ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, یا اپنا کوئی کام ڈکٹیٹ کرنا, نتھنگ ڈوئنگ. ہاں, تو اس سے تو جو مینٹر آپ کی ایسی ہو نا. ہاں بالکل. اور یہ ہوتا ہے کہ جو ساسیں نا بہت زیادہ مطلب غصے والی ہوتی ہیں اپنی بہوؤں کے ساتھ. نہیں, وہ تو ہم نے ایسے دیکھا, ہماری بھی ساس اسی طرح سے کرتی تھی, اب ہم نے بھی کرنا, ہم نے بھی ایسا دیکھا ہی نہیں. بالکل میرا خیال ہے غلط کرتی ہیں, کیونکہ دیکھیں ہر انسان کو ایک فریڈم ہونا چاہیے عزت کے دائرے میں. فریڈم بہت زیادہ, اور یہ اگر سلسلہ نہیں چلے گا پھر بچوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. آپ کے بچوں کو, ہر کسی کو بہت ساری پسندیدہ چیزیں ملتی ہیں اور کچھ ناپسندیدہ بھی ملتی ہیں جو آپ کو ٹالریٹ کرنی ہے, ہنس کے ٹالریٹ کرنی ہے, تاکہ کوئی بھی ریلیشن پھر آگے جاتا ہے. ورنہ تو آپ اگر آپ گھر سے ہی خوش نہیں ہیں تو پھر آپ کا مین, تو آپ کا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے واٹ میٹرز از ناٹ کہ دنیا کیا کر رہی ہے یا کیا کہہ رہی ہے, واٹ میٹرز از کہ آپ کے اندر گھر پہ کیا ہو رہا ہے. بہت اچھا ہے. یو ریئلی لرن فرام یور پیرنٹس. مجھے یاد ہے ایک, جب میری شادی کے بعد نا میرے میرے مدر ان لا نے پلان کیا کہ وہ اپنا کوئی ایریا رینوویٹ کریں گی, ڈرائنگ روم اینڈ سٹنگ روم. تبھی وہ پلان ہو رہا تھا, تو جو میرے سسر ہیں نا, اللہ بخش ان کو, ویری ویری تھرو جینٹلمین, وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ جو تم نے جو بھی پلان بنایا نا, میرے ساتھ صرف شیلا جائے گی چوز کرنے. اینڈ آئی واز سو امبیرسڈ. باقی لوگ کیا فیل کریں گے, یو نو they teach you a lot because he said what he wanted. ہاں, بس کہ میں نے میرے سے یہ جائے گی, اور میں اتنا ڈر رہی تھی کہ میں واپس آؤں گی تو پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا, جوائنٹ فیملی سسٹم جو تھا, باقی سب کا کیا ریئیکشن ہوگا. But this is, but then you start learning کہ ہاں sometimes you have to tell کہ آپ کو کیا چاہیے, otherwise you don't interfere. تو وہ بہت اچھا, ایک بہت ہی اچھا ماحول بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور وہ یہ نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو ہوا اچھا, اسی لیے آگے سے آپ کے بچوں کے ساتھ اور بہوؤں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے اچھا ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ دونوں ہی کے ڈاکٹر ہیں, تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ عید والے دن آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں. بہت سب ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا,
मैं समझ रही थी आप लोग नहीं करते होंगे. सब ऐसे ही करते हैं. अच्छा, उस दिन मतलब जागना वागना कुछ नहीं होता, ये नहीं होता कि मिलना मिलाना, पहले सोना? नहीं, वो तो मतलब ये असल में ये क्या करते हैं कि ईद की नमाज के बाद ना ये मिल आते हैं. अच्छा, अपनी फैमिली को, जावेद और मेरा बेटा. अच्छा, ये हमारी पूरी पुरानी रूटीन है. माशाल्लाह. ये भाइयों को कब्रिस्तान जाके कब्रिस्तान पे भाइयों को मिलकर पूरा राउंड लगाकर, अच्छा, हाँ, और क्विक राउंड एंड घर आके देन अबाउट 10:30 मैक्सिमम तो सुबह सुबह के 10:30. वक्त ही वापस आके सो हाँ, तो फिर सोते हैं, फिर दोपहर को उठते हैं. ओहो, आप भी सोती हैं? नहीं, मैं तो उस वक्त काम कर रही होती, सब मैंने कुछ तो उस वक्त तो मैं सेट हुई होती हूँ. तो ये सब सो रहे होते हैं. अच्छा अच्छा, तो कौन सी ऐसी चीज है जो ईद वाले दिन बनती ही बनती है सवैयों के अलावा, जो या सर फरमाइश करके बनवाते हो आपसे कि ये चीज बनानी है? इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई और फरमाइश होती है सिवाय फ्योनी और इसके अच्छा, सवैयों के. खाने पीने में मतलब जो तो आप दोनों ही फिटनेस कॉन्शियस They हैं. don't want to see actually those are the things जो रमजान में बनती रही है ना. Somehow ईद के दिन they don't want to see that. अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, पूरा महीना खा पूरा रमजान वो डिमांड पे कराते हैं, और ईद के दिन they don't want to see them, like no charts, no all this ये जो समोसे और दही पकौड़े, nothing doing. They don't want to see them. नहीं, बस सिर्फ वो चाहिए. मटन होगा और बिरयानी शिरयानी. हाँ, वो तो दोपहर को होगी, लेकिन सुबह के वक्त बस उनको ये चाहिए. हाँ, वो तो समझ में. अच्छा मैम, क्योंकि आप तो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं माशाल्लाह, तो जब रमजान में तो वही बात, जैसे भी आपने कहा ना कि सारा रमजान तो हम भी चीज़ें खाते हैं, समोसा चाट तो आप खा लेती हैं आराम से, या आप सोचते हैं कि नहीं इसमें देखो हम नहीं खाते ये सब चीज़ें ना. हम शुरू में तो ये होते हैं, हमारा हर साल हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम खाते नहीं हैं, और मैं 2-3 दिन बनवाती नहीं हूँ. और फिर मेरे बच्चे हैं ना, खासकर मेरी बहू, उसको बहुत शौक है, खाती वो इतना सा है, लेकिन वो टेबल पे होना चाहिए. तो वो फिर वो 3 दिन बाद वो सब्र करके फिर कह देती है कि भाई ये तो ज्यादती हो रही है. देन इट स्टार्ट्स. वो 2-3 दिन प्रोटेस्ट होता है मेरा, तो देन इट स्टार्ट्स. क्या कर सकते हैं अब ये है कि कभी खा लिया कभी नहीं खाया, ऐसा होता है, बट नॉट लाइक जस्ट. अच्छा, तो आप ही नहीं खाती हैं सर? आप भी नहीं खाते हैं? एक पीस मैं इफ्तारी का खास एहतमाम नहीं चाहते? नहीं, ये चीज़ बस ये ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं फ्रूट एंड हाँ, फ्रूट और बाकी ड्रिंक्स. अच्छा, क्योंकि आप दोनों ही माशाल्लाह से बहुत फिट भी हैं, लेकिन ज़्यादा वर्कआउट कौन करता है? बराबर गई. पहले यही करते हैं. नहीं, मैं लेकिन हम दोनों करते हैं. दोनों हम करते हैं. मैं मेरे ईयर्स में मैं ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आफ्टर नमाज के बाद हमारी प्रायोरिटी होती है. मैंने अपना, क्योंकि उस वक्त अगर जिम में सो जाए फिर मैंने अपना जिम कभी नहीं छोड़ा. इफ आई रिमेम्बर, मतलब मैं स्कूल के ज़माने से आई एम एक्टिव, और अगर ईयर्स में देखें तो मेरी बहुत लंबा है. बहुत लंबा होगा. और अगर जावेद इज़ मतलब ये मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है बहुत मेरे इसरार के बाद. आई थिंक लाइक अबाउट 7-8 years, 10 years में भी. But I have a history of. I was overweight. आप तो चैंपियन हैं. I have a long history. माशाल्लाह. जो मेरे मेंबर हूँ ना अपने जिम की शेप्स की, मेरा नंबर उनकी 6ठा नंबर है मेंबरशिप का. अच्छा, मैं तो that is my pride. हाँ, वॉक का सोचती हूँ ना. अच्छा, 5 है उनकी फैमिली के हैं. अच्छा, उनकी फैमिली के एक्चुअली छठा हमारा वर्कआउट में अगर आप शुरू में थोड़ी सी सेक्रीफाइस करके आदत डाल लें ना, देन आपको एक नशा ऐसा हो जाता है कि इफ़ यू डोंट गो टू वर्कआउट फिर आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा. तो अपनी बॉडी को सो ट्यून अप कर लेते हैं कि देन अदरवाइज. और फिर एक्सरसाइज के तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने बेनिफिट्स दिए हैं ना, इतने बेनिफिट दिए हैं. और यही मेन वजह है हमारी बीमारियों की कि गाड़ी यहाँ से बिल्कुल साथ भी जाना है तो कार पे जाना है, मोटरसाइकिल पे जाना है, वो पैदल कहीं नहीं को जाते. और गाड़ी के अंदर ही पार्किंग करनी है, उसके बिल्कुल दुकान के अंदर ही, दूर भी नहीं करनी है. तो वो अपनी और टीवी भी देखना है तो रिमोट के साथ. जो मुझे प्रॉब्लम थोड़ा आता है ना ड्राइवर्स का, बिकॉज जो हमारा माहौल है ना, हमारे खासकर पंजाब का, उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग कीन तो है नहीं सुबह उठ के एक्सरसाइज करने को या सुबह उठ के कुछ काम करने को. और हम लोगों को बुरी आदत है कि हम लोगों ने स्टार्ट सुबह करना है. तो जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो भी जा रहे हैं, जिन घरों से आए हैं वो भी ऐसी थी ना कि आराम से उठ लिए. तो वो जब उनको मेरी इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना कि हाँ जी 7 बजे द कार हैज़ टू बी रेडी फॉर द जिम, तो वो उनको लगता ही है कि जैसे
یہ تو آپ کے ساتھ ڈیوٹی ہے, یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا. تو مجھے ان سے بھی بڑی ریزسٹنس آتی ہے. obviously they have to do it, but the thing is کہ ایک ماحول, لیکن چہرے سے تو پتہ چل جاتا ہے. اور میں وہ آئے ہیں ان کو you can't blame them. ایکچولی انفارچونیٹلی ہمارے جو بیس آف دی پیرامڈ ہے نا, ان میں ایکسرسائز کا شعور بالکل نہیں, بیکاز دے تھنک کہ اتنی کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بہت سے بڑے بڑے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا موٹاپا کتنا بڑھ گیا ہے, اور اس کے بعد بلڈ پریشر ہر دوسرے پاکستانی کو ہے, شوگر تقریباً 30% پاکستانیوں کو ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈیزیز پھیل رہی ہے. سر اگر پہلے ہی خیال کر لیں کھانے پینے پہ بھی اور اپنی تھوڑی صحت کا بھی ایکسرسائز کے ذریعے, تو یہ نوبت نہ آئے. میرے پاس جو دیکھیں آپ ہماری جو اگر ہم لاہور کا اسپرٹ لیں نا, تو ایک گروپ ہے جو تھوڑا دکانداروں والا نہیں ہے, بٹ میکسیمم گروپ وہ ہے جسے آپ دیکھیں پورا آپ کراس کریں مال تو پورا وہ لاہور ہے. وہ آر آل انٹو شاپس اینڈ ٹریڈنگ اینڈ یو نو دس سارٹ آف اے تھنگ. اس طرف گلبرگ میں لوگ ہیں جن کے اپنے آفیسز اور اس طرح کا تھوڑا سا ماحول فرق ہے. وہ میں پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں, اپنی جو میری نیوٹریشن کی جو ہوتی ہے نا سیشنز, جو میں اپنی پیشنٹس دیکھتی ہوں, تو 2 طرح کی کلاسز آتی ہیں. تو جب وہ مال کی اس طرف سے آتا ہے نا, تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اٹھنا ہی 12 بجے ہے, اس نے بھی مجھے بتانا ہے 12 بجے اٹھتا ہے, ناشتہ یہ کرنا ہے, ہاں پھر کھانا میں نے بازار کا ہی کھانا ہے 4 بجے, اور پھر رات کے 12 بجے میں نے کے کھانا کھانا ہے. اٹ از لائک سو سملر. ہر مال کس طرف ٹوٹل ان کا ایک پیٹرن, سو انہیلدی. اچھا اس پیٹرن میں ان کو مجھے کنونس کرنا, مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے ٹائم کہ اچھا میں ان کو کیا ٹائم بتاؤں کہ تم لوگ کس ٹائم پہ ایکسرسائز کرو گے. وہ اس کی اتنی عجیب سی روٹین ہے ان لوگوں کی. تب ہم اسے کنونس کیسے کرتی ہیں؟ میرا کمال ہے یہ تو کنونس کرنا. لیکن اس لیے مجھے پتا ہے اتنی ڈیٹیل میں جاتی ہوں ان کی لائف ٹائمنگز میں, اتنی ڈیٹیل میں جاتی ہوں, اینڈ آئی ٹرائی ٹو ڈگ آؤٹ کہ اچھا میں اس کو کیا رائے دوں, کس ٹائم پہ یہ میری بات سنے گا, کیا ٹائم اس کا ہے جس میں سن لے گا. بٹ the thing is کہ it is very difficult. ان کا پیٹرن آف لائف اتنا نان سپورٹیو ہے ٹورڈز ایکسرسائز. تو یہ نہیں کرتے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کے کہ آپ تو اتنی اسٹرکٹ ہیں اور آپ بار بار کسی ایک چیز پہ فوکس کرتی ہیں, تو وہ سوچیں اب تو اس کے بعد جانا ہی نہیں ہے, یہ زیادہ ایسا نہیں ہے. بٹ ایکچولی ہمارا جو ہے نا یہاں ہو جاتے ہیں, میرا خیال ہے ہمارا پاکستان میں کنسیپٹ ہے کہ وی live to eat, not eat to live. بالکل تو ہمارے جیسے انفارچونیٹلی کچھ ایجوکیشن کا بھی, کچھ اویئرنیس کا بھی, کہ لوگ look forward to their meal. بس ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کام, ان کا اور وہ کہتے بھی ہیں کہ کام کرنے کا فائدہ کیا اگر روٹی نہ ملی, بندہ اپنی مرضی کی روٹی بھی نہ کھا سکے. ہاں جی. تو وہ اس ماحول سے جو میں نے بات کی نا ان لوگوں سے, اب میں نے پھر ان لوگوں نے مجھے اویئرنیس دی, ان لوگوں نے کہ جی اب ہر ایک جیسے شارلہ مارکیٹ میں جائیں, کہیں بھی جائیں, وہاں پہ اب جمز ہیں. اچھا ہے نا, they tell you all the gym کہ جی اس جم میں یہ فیسلٹی ہے. انہوں نے بھی ڈھونڈنے شروع کر دیے نا, تو پورا ایک نالج ہے ہمارے پاس, میرے پاس اس ایریا میں کہاں جم ہے, اس ایریا میں کہاں جم, بیکاز اٹ از جسٹ لائک ٹاکنگ ٹو دیم. سب سے زیادہ جم کہاں پہ ہیں؟ سب سے زیادہ جم کون سے ایریا میں ہے؟ سب سے زیادہ جم اگر دیکھا جائے نا تو ڈیفینس میں بہت ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ڈیفینس میں بہت ہے, بہت زیادہ قریب کر نیا بنا ہے نا. ہاں باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی کافی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. بہت ہے, لیکن دیٹس ویری گڈ کہ اب ان لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ جمز ہمارے ارد گرد کہاں پر ہیں, which is the closest gym. شکر ہے. ہاں تو تھوڑا سا وہ ہے, لیکن پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ اٹس ویری امپاسبل. جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہوگا بالکل آپ کو. ہماری پاکستان میں انفارچونیٹلی پارکس بہت کم ہیں, اور جو ہیں وہ انکروچڈ ہیں اور سیف نگاہ نہیں ہے. پہلے تو سر کہا جاتا تھا باغوں کا شہر لاہور. جی ہاں, تو انفارچونیٹلی یہ اب پھر اس کا حل یہی ہے کہ آپ جم یوز کر لیں, کیونکہ اگر پارکس میں سیفٹی اور موسم بھی اور پھر گرمی بھی, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جمز بہت زیادہ پروموٹ کرنے چاہیے ہمیں, جتنے بھی بنے اتنا ہی کم ہوگا, کہ یہ بہت ضروری ہے. اور ایون ہمیں
ان کو افورڈیبل بھی بنانا چاہیے بہت زیادہ. بالکل. اچھا سر, کیونکہ آپ دونوں ہی ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ, تو ڈاکٹرز کی کس قسم کی ہوتی ہے, یا جیسے باقی سب کی روٹین میں ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ ہمارے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو جو ہمارے ڈاکٹر نارمل انسان ہے, سر آپ چھٹی کرتے ہیں اس دن یا اس دن پہ وزٹ رکھا اور ہوتا ہے؟ مریض ہیں ہماری ایک لائف میں انپریڈکٹیبلٹی کا ایویڈنس ایلیمنٹ رہتا ہے. جو مریضوں کو آپ نے پورا سال دیکھتے رہے, خدا نہ خواستہ ایمرجنسی اور ہوتی بھی ہے, تو دین یو ہیو ٹو فرگیٹ اباؤٹ دی عید اور اینی تھنگ, دین یو ہیو ٹو ہے. اور بہت کامن ہے ہمارے لیے رات کو دن کو. پاکستان میں تو دیکھیں آلدو ڈاکٹرز ہیں, لیکن جو آپ کا مریض ہے نا وہ تو ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ ہی آئیں اس وقت, اس کی فیملی بھی, تو اس لیے وہ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, عیدیں گزر جاتی ہیں, یہ چیزیں گزر جاتی ہیں, لیکن اگر آپ نے کچھ اچھائی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بالکل. اچھا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ سارا سال ہی کام کرتے ہیں اس طرح, تو آپ سوچتے ہوں کہ عید پر یا خاص ٹائم پہ اپنے لیے بھی, فیملی کے لیے بھی نکالنا چاہیے, تو باہر چلے جائیں, باہر چلے جائیں, تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے. باہر بالکل باہر تو بہت بہتر ہوتا ہے, باہر کی ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اگر جائیں گے یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے تو وہ عید پہ ویسے ہی بند ہوتی ہیں چیزیں, یو نو پیپل آر ناٹ دیئر, کوئی ہوٹلز ہیں یا آپ کسی جگہ پہ جائیں گے, یا پھر اوور کراؤڈنگ اتنی ہوئی ہوتی ہے ان جگہوں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ سبھی مری کی اگزامپل لے لیں, پھر ٹریفک میں ہی رکے رہیں گے آپ, تو اس لیے ملک سے باہر اگر لیکن شاید تب آپ پاکستان کو مس کر رہے ہوں گے وہاں جا کے, ظاہر ہے. یہ ہوتا ہے. فونوں پر یہی تھے کہ قربانی کی تھی, شاید بقرعید تھی نا, فونوں پہ لگے ہوئے تھے کہ کیا کرنا ہے اس کا, کدھر دینا ہے, لیکن یہ ہے کہ تھے ہم ایک آدھ. ہاں ہاں. اچھا سر, جس طرح سے ہم اس وقت عیدی کی بات کرتے ہیں, تو کیونکہ آج کل ماشاء اللہ سے آپ کے پاس ایک عہدہ بھی تو ہے نا, آپ وزیر ہیں, منسٹر صاحب ہیں, تو منسٹر بننے کے بعد آپ کے جو بچے ہیں اور جو بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیاں ہیں, مطلب ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا؟ میرا نہیں خیال کوئی خاص فرق پڑا ہے ان کو. خاص پڑا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ایک ذمہ داری ہے چھوٹی سی, اللہ تعالیٰ اس کو نبھائے, اور ظاہر ہے ہم تو اس طرح کی پرابلم میں آئے ہیں کہ جہاں پہ ملک بہت مشکل میں ہے, اور کوشش ہے ظاہر ہے کہ ہیلتھ میں بہت کچھ ہونے والا ہے, یہ تو بے انتہا, لیکن کچھ بندہ اپنا شروع کر جائے, کچھ حصہ ڈال جائے, کچھ نہ کچھ کر جائے کہ اس پہ بعد میں لوگ کیپٹلائز کر سکیں جب وہ آئیں گورنمنٹ میں. سر ابھی تک کیسے چل رہا ہے یہ ساری وزارت آپ کی؟ وزارت تو ٹھیک چل رہی ہے, لیکن ملک کا ٹھیک نہیں چل رہا میرا خیال ہے. اللہ کرے کہ ظاہر ملک کے بہت معاشی حالات ہیں, سیکورٹی کے حالات ہیں, بہت سارے حالات ہیں, تو اللہ کرے کہ یہ آسانیاں پیدا ہوں اور واقعی ہم وہ ملک بنیں جو جس کا سوچا گیا تھا کہ یہ بنے گا جب پاکستان بنا تھا. جب آپ نے یہ مطلب چیلنج ایکسیپٹ کیا, یہ آفر ایکسیپٹ کی, تو سر کافی لوگ معترض بھی تھے, مطلب کرٹیسزم بھی تھوڑا سا سننے کو ملا. لوگ کہتے تھے آپ مطلب ماشاء اللہ سینئر ہیں اور اپنے جونیئرس کے انڈر کام کر رہے ہیں, تو سر کبھی آپ کو فیل ہوا؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. سینئر جونیئر کا تو میں تو ایز اے ڈاکٹر میں ہی ہوں سینئر, کوئی اور تو ہے نہیں. لیکن جیسے باقی کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ بھی کافی سینئر لوگ ہیں, اور فرق نہیں پڑتا اس چیزوں سے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو ذمہ داری دینی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں. سر آپ لوگ انٹرم سیٹ اپ میں آئے تھے, تو سر الیکشن کب تک ہوں گے؟ اللہ جانتا جی. ہم کو دعا تو یہی ہے کہ بس جب الیکشن کمیشن کرائے گا جلد از جلد کرائے گا. پنجاب حکومت تیار ہے؟ پنجاب حکومت بالکل تیار ہے جی, بالکل. ہم تو چاہتے ہیں, دل سے میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہوں اور سیف ہوں اور شفاف ہوں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں, تاکہ ملک آگے چلے. اب وہ جو ڈیٹ وغیرہ ہے یا جو پیسے دینے ہیں, ظاہر سپریم کورٹ جو عدالت جو ڈیٹ دے رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں ہو پائیں گے؟ دیکھیں اللہ کرے ہو جائے. اب یہ تو بیونڈ اس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں, پھر ہماری فورسز نے سیکورٹی دینی ہے. ظاہر ہے مشکل حالات ہیں, مشکل, لیکن حالات میں بھی الیکشن شوڈ بی اے پرائورٹی. اللہ کرے جی بخیر و عافیت ہو جائے. اچھا سر, کیونکہ عید کا موقع ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں؟ بہت کم. گانے وانے سنتے ہیں؟ بہت کم. میم آپ سنتی ہیں؟ میں فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں. اگر اوہو, میں نے کہا ایک آج عید کے دن گانا یا شعر ہو جائے. نہیں, آپ تو پھر بھی سنتے ہو.
कोई नहीं आप देखे अब सर ने बताया कि आप नहीं कोई नहीं सुनती, नहीं तो पता सुनाती नहीं है, मैं सुनती है। मैं तो हार्डली टीवी भी देखती हूँ। नहीं इनको सर कई को दफा कुछ डेडिकेट करना कोई गाना तो कुछ नहीं, ये क्या बात है? नेवर मुझे गाना आते ही नहीं ना इनको आता है। ऑनेस्टली नहीं आता है। अच्छा हाँ हम बहुत बोरिंग है इस हिसाब अच्छा, से। ईद के लिए कोई मैसेज देखने वालों को? बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला करे कि ये ईद हम सब के लिए वाक़या ही रहमतों की बारिश साबित हो, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा का ज़रिया बनाए, जो परेशान हैं उनको खुशी का ज़रिया इस ईद को बनाए, और जो इस वक्त ईद नहीं बना पा रहे किसी भी वजह से, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा महरूमियाँ भी हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें कर सकें, खुशी लाए। मैम आपका कोई मैसेज? जी मैंने तो इस दफ़ा इस ईद पे मुझे एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है फूड सप्लाई पर। पहले एक ज़माना था बहुत सख्ती थी, और एक माहौल भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल पहले माहौल बड़ा अच्छा था, उसमें लगता था कि एक इस्लामिक माहौल है। आपको कोई चीज़ ना आपको कुछ फील भी करना चाहिए। एक तो है ना कि एक हमारा एक मान है, एक ये है कि आपका माहौल भी वैसा हो तो एक मज़ा दुगना हो जाता है। बिल्कुल। और वो मैंने ये देखा कि पहले की निस्बत अब बहुत रिलैक्स्ड है, बस अब ये जो होम डिलीवरीज हैं दे आर डिलीवरिंग फूड थ्रू आउट द डे। तो मुझे कुछ बहुत ये मतलब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि एक इस्लामिक माहौल तो लाए ना वापस जो पहले था। ये जो जितने भी फूड पांडा वाले ये मेरा है, बिकॉज आई फेल्ट बैड, बिकॉज देखिए एक अच्छा था माहौल पहले। बिल्कुल। अब उसमें रिलैक्सेशन करके आप एक इस्लामिक एक हमारे जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको फोरगो करी जा रहे हैं, उन्हें खत्म होना चाहिए चलना है। अगर गवर्नमेंट सख्ती करेगी तो कुछ शायद लोग कुछ इस बात में आके कुछ रोज़ा रख ही लें कि उनको पता हो कि हम तंग होंगे, वो सीख जाएं, कुछ कर लें, कुछ माहौल का पार्ट बन जाएं, कुछ तो बेहतरी तो हो जाती है ना। बिल्कुल, बहुत एक और रिस्पेक्ट भी हो जाती है फॉर रमज़ान। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैम आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।